حدیث سے بھی دیکھیں. تو اس لیے مولا علی نے مان لیا اور مولا علی کو سرکار نے فرما دیا مولا علی مان لیا, پیچھے نماز بھی پڑھے. اب جھگڑا کیا ہے, چھوڑ کے چلے گئے. کہاں گئے؟ اس کے بعد جو ہے نا تدفین نہیں ہوئی سرکار کی ہجرت میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جا رہے تھے کانوں پہ اٹھا دیا. جیسے کانوں پہ اٹھا کے لے کے گئے نا سرکار صدیق اکبر اتنا پورا پہاڑ چڑھے کانوں پہ اٹھا کر اور لے گئے. تو حضرت جبریل نے عرض کیا زمین کے وزیر کو یہ موقع ملا, آسمان کا وزیر بھی کچھ خدمت کرنا چاہ رہا. سبحان اللہ. کیونکہ سرکار نے فرمایا نا میرے 2 وزیر آسمانوں میں 2 وزیر زمینوں میں. زمین کے وزیر حضرت جبریل اور زمین کے وزیر حضرت ابوبکر حضرت عمر ہے. آسمان کے وزیر حضرت جبریل و میکائیل ہے. جب حضرت سرکار کو کانوں پر اٹھا کر حضرت صدیق اکبر چڑھ رہے تھے, جبریل نے اللہ سے عرض کیا مجھے بھی کچھ خدمت کا موقع دے اللہ تعالی حبیب کی. تو کہا تم صدیق کے پیروں کے نیچے تو اپنا پر بچھا دو. سبحان اللہ. یہ تھا کمال. سبحان اللہ. اس نے نشان نہیں مل رہے تھے, وہیں جا کے تو نشان حاصل ہے. یہ ہے. ابھی کیا ہے نہیں آئے لوگوں واقفیت نہیں ہے نا لوگوں کو, جو چاہے منہ میں آگے بول دیے اور ہم بھی سمجھ گئے ہاں ایسا. یہ ہے, یہ صدیق اکبر کی شان ہے. اور بولے تو تنقید کرنے والے وہاں جا کے غار میں روئے گئے تھے, زور زور آواز سے رو رہے تھے. انہوں بیٹھا تھا وہاں سنتے ہوئے زور زور سے رو رہے تھے کہا کہ دشمنوں کو پتا کرے عقل ہونا چاہیے. ارے وہ غار میں حضرت اسماء آتی تھی اور آپ کے جو غلام تھے میسرہ وہ آتے تھے. تو اگر ایسا آگے سرکار دو عالم کی مقبولی کرنا ہے تو اپنے غلام بھی بولتے تھے, جا کے مکہ میں بولتے ہیں جو ہے یہاں چکے ہم غلام ہوتے. زور زور سے رو رہے تھے کرتے, انہیں بیٹھ کے سن رہا تھا کوفہ, زور زور سے رو رہے تھے. اس وقت آیت کا غلط ترجمہ کرتے ان اللہ معنا بولے نصر کا. وہ غم تھا, رونا نہیں تھا, ڈر نہیں تھا, غم تھا کہ کہیں سرکار کو کوئی غضب نہ, اپنا غم نہیں تھا سرکار کو کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بتایا جب سانپ نے ڈسا, وہ بھی آپ واقعہ سن چکے, تو ایڑی نہیں ہلائی جب تک کہ سرکار نے فرمایا. دیکھیے ایسے جان دینے والے مال دینے والے رو رو رہے تھے, رو رو رہے تھے, بلا رہے تھے لوگوں کو ہاں دشمنوں دیکھو. تو پھر اللہ نے وہاں مکڑی کا جالا بنا دیا, انڈے بھی کبوتری. ابو جہل دیکھ کے پلٹ گیا. ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر سے غم کرنے لگے, سرکار نے کہا ابوبکر غم کی کیا بات ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے سکینہ نازل کی اسی آیت میں ہے. تو ابوبکر صدیق کو ڈر تھا نا, سکینہ غم تھا نا, اسی میں ان کے اوپر سکینہ نازل اللہ نے کیا. اور لی صحابی کا قرآن میں رجسٹر صحابی کوئی ہے تو ابوبکر صدیق ہے. اس لیے ابوبکر صدیق کی صحابی کو نہیں ماننے والا قرآن کا منکر ہوتا ہے. اور آپ سمجھو قرآن کا منکر کیا ہو جائے. تو رو رہے تھے, رونا ہے عقل سے سوچو, ویسا رہتا تو پہلے کار میں کیوں جاتے تھے. اس لیے مولانا روم نے کہا وہ جبریل تھے جو سدرا پہ رک گئے, حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ چلے آتے تھے. یہ عشق کی باتیں ہیں. جیسا کار میں پہلے چلے گئے نا ویسا میراج میں رہتے صدیق اکبر تو سدرا سے آگے بھی چلے آتے تھے. سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ مانتے ہیں اولیاء اللہ صدیق اکبر کی محبت اور عشق کو. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا شان و مرتبہ. ہم انہوں بیٹھ کر رو رہے تھے, انہوں کر رہے تھے, وہاں جا کے خلافت حاصل کر لیے, وہ کر لیے, سب جھوٹے پروپیگنڈے ہیں. اس کو جو ہے مختلف انداز سے کسی طرح بھی ہو علی کا نام لے کے علی کو بدنام کرنا ہے. حضرت علی کے بھی محبت کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ, خالی ڈھونگ ہے. یاد رکھیے اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے, صحابہ پہ تبرہ پڑھنے کا نام رافضیت ہے. صحابہ کو تنقید ماننے کا نام رافضی ہے. لوگ بولتے اہل رافضی ہے, وہ رافضی نہیں ہوتا, اہل بیت سے محبت کرنے والا. اہل بیت سے محبت کر کے صحابہ اکرام پہ تبرہ کرنا, صحابہ کو برا کہنا, یہ رافضیت ہے. اس لیے تو امام شافعی نے کہا
کہ میں رافضی ہوں کیونکہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں مگر صحابہ سے محبت رکھتا ہوں. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں, یہ باتیں سمجھانے کے لیے یہ ہم جلسے منعقد کیے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں, یہ دعوت دے رہے ہیں. ہر جلسے میں تو پوری باتیں نہیں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار اہم کر رہا ہوں. پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرکار کے ساتھ گزری, سرکار ان پہ بڑے اعتماد کرتے. سرکار نے فرمایا جس نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا. لیکن ابوبکر صدیق وہ ہے ایسا سلوک کیا ہے کہ اللہ ان کو انعام دے. اس لیے سرکار نے فرمایا میں ابوبکر کے مال نے جتنا فائدہ پہنچایا کسی کا مال نہیں پہنچایا. اور ابوبکر کا مال سرکار ایسا خرچ کرتے تھے جیسا اپنا مال خرچ کرتے. یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی شان سرکار نے بیان کی ہے. اور ابوبکر صدیق سرکار دو عالم ابوبکر صدیق کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ کیوں رہتے تھے؟ سرکار نے فرمایا ابوبکر عمر میری آنکھ اور کان ہے. اور یہاں تک تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ابوبکر عمر سے ایسی محبت کرو جیسے کلمے سے محبت کرتے. ابوبکر عمر سے محبت کرو سرکار بول رہی اور انہوں بول رہے کہ انہوں ایسے تھے وہ ایسے ہو گئے وہ ہو گئے. ارے حضرت نے خلافت لی اور جب جو ہے خلافت سنبھالی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت نہ سنبھالتے تو بڑے جیسے ہی سرکار دو عالم اچھا وہ تقسیم کا بول رہا تھا کیوں دیر ہوئی تو 2 دن لگے سرکار کو. تو ہوتا یہ تھا کہ سرکار دو عالم کی جہاں پر پیکر اقدس رکھا ہوا تھا وہاں پر نماز جنازہ نہیں بھی سرکار کی 10 صحابہ آتے تھے اور سرکار پر درود پڑھتے تھے جاتے تھے کمرے. تو پہلے فرشتے آئے, پہلے فرشتوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھا. جب کہا گیا کہ سرکار کی نماز جنازہ کیسا پڑھیں گے تو لوگوں نے کہا علی سے پوچھو, مولا علی سے پوچھے. تو مولا علی نے کہا صلاۃ کے نام نماز بھی ہے, صلاۃ کے معنی درود بھی ہے, لہذا نبی کی نماز کیا پڑھ سکتے ہیں درود پڑھو. تو اب 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اب 10 جا رہے تو بولو آپ دیر تو ہوگی نا. اس واسطے 2 دن رہا سرکار کا پیکر اقدس. اب انہوں اٹھا لیا 2 دن تھا وہ تقسیم میں کرے ایسا جھگڑا ہوا ایسی لڑائی ہوئی جیسا انہیں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا پورا. تو کیا کر رہا تھا ریما؟ ہاں آپ لوگوں کو بھڑکا کے آپ لوگوں میں تو ایسا ہوا. اب نالج نہیں آ رہا ہے, اب میں بتا رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا. ہم نے تو آپ بھی سنیے بات تو صحیح ہے. کیا کرنا ہے کام نہیں آ رہا کہ ڈھوگی آئے اور پورے. ہاں وہ کالے الگ ہیں جالے الگ ہیں. کالے بول رہے ہیں جالے جا رہے ہیں ان کے ہر بات میں. آپ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو لوگ مرتد ہو گئے بھائی, مرتد اسلام چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ ہم زکات نہیں دیں گے. اور مسلم ابن قذاب نے جو کیا کیا, مسلم قذاب نبوت کا دعویٰ کر دیا. کتنی پریشانیوں کا ہوتا اس وقت حضرت صدیق اکبر تھے جو کھڑے ہو گئے اور مرتدین کا مقابلہ کیا, زکات نہیں دینے والوں کا مقابلہ کیا, مسلمہ قذاب کا مقابلہ کیا اور دین کو قائم فرما دیا. اتنا بڑا احسان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اگر وہ خلیفہ نہیں ہوتے ان کے 2.5 سال کی جو خلافت ہے وہ پوری اسلام پہ بھاری ہے. اس کی تفصیلات آپ پڑھ لیجئے, اچھی کتابیں پڑھیے تو آپ کو سنیوں کی کتابیں پڑھو, ان کی پڑھ لیے. رافضی نما بہت ہو گئے حیدرآباد میں. ہم علی والے ہیں, ہمارا چنکا علی علیہ, ہم علی والے ہیں. ابو بکر کو پہلا نمبر بولتے ہیں کیونکہ ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر سرکار علی نے فرمایا. ہاں سرکار علی نے فرمایا کہ جو ابوبکر عمر کو مجھ کو فضیلت دے گا ان پر میں درے مانگوں گا.
کئی مرتبہ سرکار نے فرمایا، کئی واقعات اہل بیت نے ان کو مانا، اور اہل بیت سے حضرت ابوبکر صدیق کی رشتہ داریاں تھی، اور مختلف اٹھاتے اٹھاتے صحابہ پر اتنا الزام لگا رہے ہیں کہ عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا، اور حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارے۔ ارے ان کے شہزادوں کو جو ہے مال غنیمت میں سے بڑا حصہ دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، ابا جان یہ تو بچے تھے، میں جنگوں میں شریک رہتا تھا، میرے کو 500 ان کو 1000۔ تو کہا کیا آپ نے بیٹے سے خود کہا، پہلے جا کے ان کی جیسے مالا، ان کی جیسے باپ لا، جاؤ پہلے جا کے ان کے جیسے نانا، ان کے جیسی نانی لاؤ، ان کے جیسا خالہ لاؤ، ان کے جیسا چچا لاؤ۔ حضرت عمر جب یہ بولنے والے، حضرت فاطمہ کا گھر جلاتے۔ کیا ہے الزام لگانے کی بھی انتہا۔ الزام کس پہ لگانے؟ خلیفہ دوم جو اسلام کی شوکت اور سطوت کو قائم رکھا، احسان ہے ان کا۔ اور حضرت ابوبکر کہتے باغ نہیں دیے کہتے، حضرت باغ فدق کا واقعہ جو عموماً سب چھوٹے بات۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مانگا ضرور، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث علم ہے، اس لیے اس میں باغ فدق وہ سرکار کو تقسیم نہیں ہوتا، وہ جیسا سرکار کے زمانے میں ہوتا تھا ویسے حضرت فاطمہ بھی، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی کہتے، ملتی نہیں تھی کہتے، غصے میں تھی۔ ارے یہ کون ادھر ادھر کے باتیں لکھ کے جو ہے لوگوں کو ایسا تکلیف دی ہے حضرت فاطمہ کو، حضرت ابوبکر صدیق کیا کیا بول رہے ہیں بکواس۔ آپ سنیں یہ تو عقل ہے تو تعجب کریے، نہیں تو گھوما بھی۔ حضرت عمر اور حضرت علی کا حضرت فاطمہ کا گھر جلا ہے، ہو سکتا؟ اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاطمہ کو حصہ نہ دے کہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے کہ میری جان اور میری مال، میری اولاد اہل بیت پہ قربان ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ بےچینی تو نہیں ہے، بےچینی دیکھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، بےچینی سے نہیں سنے تو پھر ختم کر دیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے اسلام کو مضبوط کیا، مرتدین کا مقابلہ کیا، اور جھوٹے نبیوں کے دعویدار کا مقابلہ کیے، عیسیٰ سے قائم ہوگی بات۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی مضبوطی کو گاڑ دیا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ہمارا دماغ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت رکھنے کا حکم سرکار ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ سرکار نے کہا ہے کہ سرکار خود ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ سرکار نے اگر اللہ کو میں خلیل نہ بناتا تو میں ابوبکر کو خلیل بناتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کرتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔ سرکار کی محفل میں اگر بیٹھے رہتے تو سرکار حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کے گفتگو فرماتے تھے، کسی صحابی کو دیکھنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور سرکار ان کو اتنی محبت کرتے تھے۔ اب یہ بات بات کے پروپیگنڈے، ایسا فدق نہیں دیے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ستایا، تکلیف دی، یہ سب غلط روایتیں ہیں، غلط باتیں۔ جب آپ نے کہہ دیا، اب آپ بولو یہ مسجد نبوی کن کے پیسوں سے بنی؟ زمین کون خریدے؟ جو لڑکے تھے سہیل صاحب، ان کی زمین تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا۔ یہ مسجد نبوی کی جو زمین میں آج نماز پڑھ رہی، جس کو ریاض الجنہ کہہ رہی، یہ ریاض الجنہ میں جا کے نماز پڑھنے ہیں، جنت کا مقام، یہ کس کی خریدی ہوئی زمین ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ اب ان کا مرتبہ ہم کیا بیان کرتے؟ سرکار وہاں نماز پڑھے، پورا ثواب ابوبکر صدیق کو، صحابہ نماز پڑھے، پورا ثواب ابوبکر صدیق کو، تابعین پڑھے، پورا ثواب ابوبکر صدیق کو، تمام آج جتنے بھی مومنین پڑھ رہے ہیں سارا ثواب ابوبکر صدیق کو۔ اب نیکیاں شمار کی جا سکتی ہے ابوبکر صدیق کی؟ نہیں۔ جہاں زمین پہ کوئی مسجد بنایا، وہ مسجد بنانے والے کو
جب تک وہاں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اب تک مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے یہ. اب ثواب بولو کیا درجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا. تو مسجد کی زمین بھی تو خریدے, اسی زمین میں تو سرکار کا روضہ ہے نا. پھر اب سمجھ گئے آراف. اور پھر سرکار آج جہاں پر آراف فرما ہے یہ کس کے بولنے سے ہوا؟ لوگ آن تو بولتے ہیں مکے کو لے جائیں گے, کوئی تو لوگ بولے کہ بیت المقدس کو لے جائیں گے سرکار کو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سرکار نے فرمایا ہے نبی کی روح جس مقام پر رخصت ہوتی ہے پھر آتی ہے. میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, صرف ایک کلمت کے لیے بات تھی. پھر اسی جسم میں رکھ گئی دی گئی روح. تو یہ مقام ہے. تو وہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو سرکار کی تدفین وہیں عمل میں آئی نا. پھر آپ بولو کہاں جانے آپ لوگ. اتنا کرنے کے بعد ایک معاملی بات کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے ارے اپنی جان دینے والے نو اہل بیت اور پوری خلیفہ ہوئے تو انہوں اس کو اسی سٹینڈرڈ پہ باقی رکھا. ہاں دیکھیے یہ صحیح بات ہے. اہل بیت کے جب مولا علی بھی خلیفہ ہو گئے تو کیا بعد جب صدق کو اہل بیت کو دیا اسی معیار پہ برقرار رکھا جو سرکار دو عالم نے برقرار رکھا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کے دور میں خزانے پہ حضرت علی تھے. دیکھیے آپ اب اس کے بعد حضرت علی نے مطالبہ نہیں کیا. علی نے یہ نہیں کہا انہوں کہنے آج 1400 سال کے بعد کتاباں لکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے اتنے احسانات ہیں. آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی زمین خریدی ہوئی ہے. اور آپ کے کہنے سے سرکار کی مبارک تدفین بھی وہی عمل میں آئی. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. ہاں یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور اسی لیے ہم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی کے فرمانے کے مطابق علی کو کہتے ہیں. علی خلیفہ چہارم ہے, حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم ہے, حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم ہے اور حضرت ابو بکر خلیفہ اول ہے. اور تمام اولیاء اللہ نے مانا ہے. حضرت غوث پاک کی کتابیں بھی پڑھ لیجئے آپ. اب میں اگر کتابیں لاتا نا آپ کو ایسی سی باتیں حضرت علی کا جو خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال پر حضرت علی نے جو خطبہ دیا ہے وہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. میں نے بتایا بہادر آپ تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے, آپ ہی سارے صحابہ میں افضل تھے. حضرت علی نے اتنا بڑا خطبہ دیا ہے اور بڑی رنج کا اظہار کیا. جب وصال کا وقت قریب آیا 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. تو جب وصال کا وقت قریب آیا تو مولا علی کو بلایا. مولا علی کو بلا کے بولے اے علی مجھے غسل آپ دے. کیوں نے آپ نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے, غسل آپ دے. اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور جب نماز جنازہ ہو جائے تو سرکار کے مواضع کے سامنے سامنے میرے جنازے کو رکھنا اور سرکار سے اجازت طلب کرنا. اگر سرکار اجازت دیے تو سرکار کے پہلو میں دفن کرنا. اگر سرکار اجازت نہیں دیے تو پھر جنت بقیع میں دفن کرنا. یہ مولا علی کو کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر مولا علی میں انہیں جھگڑا ہوتا تو کہیں کو بولتے تھے اور مولا علی مانتے کہیں کو تھے. مولا علی بولتے تھے جاؤ جنت بقیع میں دفن کرو, ہمارا مقام ہے یہ. ہاں بولتے تھے نا. جب انہوں نے بولے تو تم کون بولنے والے ہو؟ کہہ کے مولا ہی کہہ کے جو بولے علی والے تو ہمیں جو مولا کہہ وہ مان رہے ہیں. تو اسی طرح حضرت علی نے کیا. جب نماز جنازہ ہوئی سرکار کے روضہ اطہر کے سامنے لا کر جنازے کو رکھ کر علی نے کہا 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ
अगर या रसूलल्लाह कहना शिर्क है तो पूरे सहाबा ने बोला था, सरकार तो जो है ना मजार में है, तुम या रसूलल्लाह बोल रहे। हाँ? सरकार के मजार के सामने ठहर के बोल रही, दरवाजा बंद है, कुफर लगा हुआ है, या रसूलल्लाह पुकारे अली, तो कोई सहाबी नहीं बोले शिर्क है, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। तो पता चला या रसूलल्लाह कहना अली की भी सुन्नत है, सारे सहाबा की सुन्नत है। इसलिए हम लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हैं, ये या रसूलल्लाह को हम पुकारते हैं। ये अकीदा सहाबा का, जब कहे या रसूलल्लाह, आपके महबूब सहाबी अबू बकर सिद्दीक आप क्या फरमाते हैं, इनको आपके पहलू में तकसीम की जाए क्या नहीं की जाए? फौरन खुफल खुल गया, दरवाजा खुला, आवाज आई, हबीब को हबीब से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो। अब आप बोलो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये वसीयत क्यों की? क्योंकि सरकार सुनते हैं और सरकार जवाब देते हैं, है ना? सरकार जवाब देते हैं, सरकार ये बात सुनते हैं। इसलिए ये अकीदा अबू बकर सिद्दीक सारे सहाबा का ये अकीदा है। और आज मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ बातें आपको यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और जो है मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए जो है ना समझाया जाता है। तो हम आपको ये इसलिए जलसा रख के समझा रहे हैं, आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझ में आई? अब अबू बकर का पहला नंबर है ना, ये अली ने फरमाया। इस वजह से आपको एक खबर गा दिया, आप बोले अली का पहला नंबर बोल के नाचना शुरू करके खबर को नोटा दे रहे। हाँ, ये खवाल के बोलने से अबू बकर का पहला नंबर नहीं है, और ये सरकार ने खुद उनको नंबर अता किया है। ये हजरत अली ने माना है, हजरत उस्मान ने माना है, हजरत उमर ने माना है। जब इन लोगों ने माना तो सारे सहाबा ने मान लिया। 17 दिन तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमामत फरमाई तमाम सहाबा की, जिसमें मौला अली भी थे। इसलिए मौला ने फरमाया, जब सरकार तो आलम का पर्दा फरमाए तो मैं कोई सफर में नहीं था, मैं मदीने से दूर में था, ना मैं कोई बीमारी में था। तो जब हजरत अली ने खुद उनके पीछे नमाज पढ़ी है, तो आप कौन बोलने वाले? अगर आप अली वाले सच्चे हैं तो फिर अबू बकर को मानना पड़ेगा। सानी इस्नैन, अफजलुल बशर, बादुल अंबिया बितहकीक, खलीफा बिला फसल। अब खलीफा बिला फसल लिखे भी तो लोगों को बेचैनी है, बिला फसल का क्यों लिखे? इसलिए कि सरकार आपके दरमियान में कोई भी नहीं है, इसलिए हजरत खलीफा है बिला फसल है, खलीफा अव्वल है, जानिशीन मुस्तफ़ा है, सज्जादा नशीन मुस्तफ़ा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैरून सरकार ने खुद लिखा मोहम्मद मुस्तफ़ा का जासी से जिक्र पर। और आप हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम अहले सुन्नत हजरत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी बानी जामी की किताब पढ़ लीजिए, मुहाजरा मिस्र शिशु, उन्होंने भी लिखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है और सज्जादा नशीन है सरकार। और इसको जो है गौसो ख्वाजा भी मानते हैं। और हजरत दाता गंज बख्श अली हजोरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो यहाँ तक लिखा कि तमाम सूफियों के इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। इसलिए बड़े बड़े सूफियों ने कहा जब मांग लेकर आए तो सरकार से अर्ज करने लगे, घर में क्या छोड़ा है? तो क्या कहे? अल्लाह रसूल को छोड़ा। परवाने को चिराग, तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मैंने खुदा और रसूल अल्लाह रसूल को वहां छोड़ा है। तो ये जुमला तसव्वुफ में पहला जुमला है। इसलिए दाता गंज अली हजोरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मारिफत के तसव्वुफ के पहले इमाम है, सूफियों के इमाम है। अगर सूफियों की बात करें तो फिर सूफियों का जिक्र छोड़ूंगा तो वो है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला से। कुछ वो है क्या? नहीं, जाने रहे नहीं जाने। कुछ आप लोग कुछ बेचैनी हो, किसी का इंतजार है? नहीं किसी का इंतजार नहीं। कुछ बेचैनी थोड़ी देर के लिए हुई तो तवज्जो सुनिए, चीज याद आ गई। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आके एक राफ़ज़ी कुतुब बोला, राफ़ज़ी समझेंगे ना? अली 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 हसन को नहीं मानते, हुसैन हुसैन हुसैन। हम इमाम हसन को भी मानते हैं, इमाम हुसैन को भी।
عباس، امام حسن سے زیادہ عباس 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 حسین حسین بولتے تھے. یہ لوگ جو ہے ایسے ہیں، انہوں ابو بکر سے یا رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے. انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھ لیا ہے کہ حضرت جبریل سے غلطی ہوئی، کہتے وہی لانا تھا علی پہ حاجی نبی پہ. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور اللہ کو بھی نہیں مانتے لوگ، رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے. ان کا قرآن الگ ہے کہتے. ہاں، کیونکہ ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کرنے، یہ بھی احسان ہے ابو بکر صدیق کا. تو یہ تمام جتنے احسانات ابو بکر صدیق کے نہیں مانتے، انہوں بولتے ہیں علی علی علی. بولے بیزار ہوں میں ان سے. ہاں، یہ حضرت علی کا قول ہے، میں ان سے بیزار ہوں. جو ابو بکر عمر سے بیزار، میں ان سے بیزار ہوں. اور پورے اہل بیت وہی بولے. حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق کے اقوال پڑھیے. یہ رافضیوں سے لوگ بیزار ہے. چپ مانتے رہتے رافضی، چپ. یہ رونا اسی بات کا ہے کہ ہم کو نہیں مان رہے. یہ ابھی روتے رہو تم. ہم کو جو سرکار بولے ہم کو سنیں گے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک رافضی کٹم آیا، آ کے بولنے لگا کہ ابو بکر بہادر ہے یا علی بہادر ہے؟ سوال کرو، ابو بکر بہادر ہے یا علی بہادر ہے؟ تو اب مزے کی بات سنو، امام اعظم ابو حنیفہ کیا بول رہے ہیں؟ تمہارے پاس صدیق اکبر بہادر ہے، ہمارے پاس علی بہادر ہے. حضرت امام اعظم سنی، انہیں رافضی بولے تمہارے پاس حضرت ابو بکر بہادر ہے اور ہمارے پاس علی. ہاں ایسا کہ آپ الٹ بول رہے ہیں، ہم علی کو بہادر مانتے. تو میاں اس بات سے بول رہا ہوں کہ علی کا حق تھا، صدیق اکبر بیٹھ گئے، بہادر تو ہو گیا نا تمہارے پاس. اور ہمارے پاس علی اس بات سے بہادر ہے کہ ہم کو مان لیا. قدروں پہ گر گیا. وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اس لیے جب سارے صحابہ مانے، تابعین مانے، بڑے بڑے اولیاء مانے، تو اب یہ بات جان نکلے، در والے گھر والے ادھر نکل گئے، ہم سید ہیں، ہم غوث اعظم کی اولاد ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کی اولاد ہیں. اب یہاں اولادوں کو بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. آپ اولاد ہے تو بالکل ہم قابل تعظیم ہیں، لیکن اولاد وہی ہوگی جو اپنے بزرگوں کی سنے، جو اپنے بابا دادا کی سنے. اولاد ہے. جو بابا دادا کی نہیں سن کے بولے ہم اولاد ہیں، بولے تو کیا بات ہے بھائی. ہمارا جو عقیدہ اہل سنت جماعت کا، ہم ابو بکر صدیق اور رسول کا جانشین مانتے ہیں. آپ بھی مانتے ہیں تو آ جائیے، ہمارا کیا اختلاف ہے. اور ہم بولے کسی صحابہ کو بھی برا مت کہو، ہر صحابی نبی جنتی. اور اس میں بول رہے ہیں جب سرکار نے کہہ دیا حدیثیں بھلی پڑھی ہے، آپ پڑھ لیجئے حدیث کی کتاب میں، قرآن پاک کی کتاب میں پڑھ لیجئے. کئی آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اللہ نے ولا سوف یرضا کہا. نکالے منقبت میری لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شانیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کی. تو اس لیے ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، مگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں کا، سرکار کے محبوب کا ذکر کریں گے تو اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائے گا. یہ تو میرے کو اینک لگانا پڑے گا. جو بھی شعر ہے اس میں، یہ منقبت میں لکھا تھا تو سنانے کی سعادت حاصل کرنا ہوں. وہ میں کاغذ رکھا تھا اور گڑبڑی ایسی ہوئی، انہوں آئے میں بہت ایسی وہ کاغذ دھل کے نکل گیا. تو چند اشعار اس میں سے سنا دیتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں. مطلع ہے امام عشق و وفا ہیں ابو بکر صدیق. امام عشق و وفا ہیں ابو بکر صدیق. نظام صدق و صفا ہیں ابو بکر صدیق. شعر ہے خدا نے اتقا کہا اور ولا سوف یرضا. قرآن نے کہا کہ ہم راضی ہیں، اللہ نے کہا ولا سوف یرضا، ہم راضی ہیں. خدا نے اتقا کہا اور ولا سوف یرضا، خدا کی شان رضا ہے. خدا کی شان رضا ہے. علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق وہ. علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق وہ. فدائے آل ابا ہیں.
फिदाए आले अबा हैं अबू बकर सिद्दीक। अली की आंख से देखो समझ में आएगा। अली की आंख से देखो तो समझ में आएगा। हाँ, अली की आंख से देखो समझ में आएगा, नबी के बाद वरा है। नबी के बाद वरा है, अली की आंख से देखो समझ में आएगा, नबी के बाद वरा है अबू बकर सिद्दीक। समझ सका ना कोई गारे सौर की बात रातें, समझ सका ना कोई गारे सौर की रातें, वो सिर्र नूर खुदा है, वो सिर्र नूर खुदा है अबू बकर सिद्दीक। वो पर्दा सानिया इस्नैन का उठाओ जरा, सानिया इस्नैन का उठाओ जरा, कमाल राज फना है, कमाल राज फना है अबू बकर सिद्दीक। नबी के बाद सहाबा के हैं इमाम वही, वो ताजदारे विला हैं अबू बकर सिद्दीक। मिटा के दुश्मन इस्लाम को बता डाला, मिटा के दुश्मन इस्लाम को बता डाला, उसूल दीन की बका है, उसूल दीन की बका है अबू बकर सिद्दीक। उठा के बारे नबूवत दिखा दिया सबको, उठा के बारे नबूवत दिखा दिया सबको, बिनाए इसको वफा है अबू बकर सिद्दीक, बिनाए इसको वफा है अबू बकर सिद्दीक। पकड़ ले दामने सिद्दीक, हक पे चलना है, पकड़ ले दामने सिद्दीक, हक पे चलना है, हिदायतों का पता है, हिदायतों का पता है अबू बकर सिद्दीक। और मक्ता पेश किया है, सिराज मांग ले सदक़े में रोशनी, सिराज मांग ले सदक़े में रोशनी उनसे, नबी की हक की ज़िया है, नबी के हक की ज़िया सिराज मांग ले सदक़े में रोशनी उनसे, सिराज मांग ले सदक़े में रोशनी उनसे, नबी ये हक की ज़िया है, इमामो इश्क वफ़ा है अबू बकर सिद्दीक, निज़ाम सिद्क़ व सफ़ा है अबू बकर सिद्दीक। ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हमारा अक़ीदा सही रहे। और ये बात मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की हम कुली मरकज़ी मजलिस अफजलियत फजीलत अफजलियत में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अफजलियत इसलिए लिखे कि लोग जब प्रोपेगेंडा करने लगे कि अफजल नहीं है, अफजल नहीं है, तो अफजलियत के उन्वान से जल्द से करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और माहौल बड़ा प्रागंदा कर दिया गया है, मुर्शदा मशाइखीन और इल्ला माशा कौन मशाइख बचा हुआ है नहीं मालूम मेरे को, और हर जगह जाके हम अली वाले हैं, अली वाले हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ असली अली वाले कौन है। किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, हमारे खिलाफ बोलने के लिए सच्ची बात बता देना। जब इतने दुश्मनों में रहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सच्चाई को सामने लाया, हक की जीत हो गई और तमाम लोग फिर ज़कात देने लगे और मुसलमान कज़्ज़ाब को ख़त्म कर दिया गया। ये सारी बातें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। और हजरत उमर फारूक को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत सौंपी तो मौला अली राजी हो गए। ये तो अब इसके बात ही नहीं रहा, इसलिए अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा फैसला ये है, तमाम इजमा है। अब जो ऐसी बातें करे जो सहाबा के ताल्लुक से समझ लेना, उन्हें सुनी नहीं है, बात अपने को सुनी बोले हम भी मानते खलीफा। अब ये आखिरी बात कर रहा हूँ, हम भी मानते भाई हो खलीफा है सरकार के बाद, बिल्कुल हम मानते, लेकिन वो दुनिया के खलीफा है, दीन के रूहानियत के खलीफा नहीं है, वो अली है। अब आप बोलिए ये तो कोई बात है, अली तो अली ने फैसला कर दिया, मौला अली ने, सरकार ने नमाज में उनको हमारा इमाम बनाया। अब नमाज सारी इबादतों की अफजल है, जब अफजल इबादत में सरकार ने उनको इमाम वो इमामत अता फरमाई
तो ये रूहानियत है ना, बगैर रूह के बगैर ईमान के नमाज पढ़ी जाती। भाई अगर रूहानियत को अपनी वालिदगी देना है तो औलिया अल्लाह कसरत से नमाज पढ़ते थे ना, रात रात भर नमाज पढ़े। गौसे आदम तो ख्वाजा गरीब नवाज नमाजें पढ़ने, औलिया को देखिए रात भर के नमाजी है। तो फिर नमाज तो अहम है ना, रूहानियत में कितना बड़ा दखल है नमाज का। और आप खड़े जो बोले रूहानियत के इमाम नहीं है, तो ये कैसी बात है। तो अली ने फैसला किया, हजरत अली की बात तो मानो। अली ने कहा नमाज में ऐसी इबादत में सरकार ने इमामत देकर बता दिया, जब वो दीन के मामले में हमारे इमाम हो सकते हैं तो हमने उनको दुनिया के मामले में भी अपना इमाम तस्लीम कर दिया। ये मौला अली का फैसला है, अली वाले हैं तो ये फैसला मान लेना। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ के बाद हमारे नजदीक वो हजरत दुनिया के भी इमाम हैं और आखिरत के भी इमाम हैं और रूहानियत के भी इमाम हैं। उनसे सिलसिला नक्शबंदियों का चलता है। ये सारे जो नक्शबंदी है ना, अबू बकर सिद्दीक़ पर इम्तिहान थे। अब इन लोगों को नहीं मालूम, किसी को तो मैं आप जाके नक्शबंदियों का सिजरा पढ़ लीजिए तो पता चलता कितने नक्शबंदी है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले है। मदारियों का भी सिलसिला नक्शबंदी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से है। मदारियों का वो है, क्योंकि बायज़ीद बुस्तामी फिर उनके जो मुस्तद, फिर उनके जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से जाके मिलता है सिजरा। तो ये सारी बातें ऐसी बातें हैं ये अमूमन बयान नहीं की जाती, क्योंकि लोग पहले मानते थे, ईसा से फजाइल बयान कर दिए, खिलाफत को कुछ वाक़या बांध किए, उसके बाद खत्म कर देते हैं। लेकिन अब जो फितने उठ रहे हैं, नए नए फितने कि अबू बकर सिद्दीक़ है ऐसा, अबू बकर सिद्दीक़ वो है, अबू बकर सिद्दीक़ ने और कब्जा कर लिया। अरे उनको कब्जा करने की क्या जरूरत है, उन्होंने तो जान माल, आपको मालूम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु इतने बड़े अमीर और कबीर थे कि उनके पास कई दीनार थे, 80 दीनार थे उनके पास, मगर सारा पैसा उन्होंने सरकार के खत्मों पर कुर्बान कर दिया। और जब वो टाट का कपड़ा, आपको मालूम है जब लेके आए सारा घर का मामूल, तो टाट का कपड़ा बना के और कांटे का कांटा बना के जब सरकार की बारगाह में आए, सरकार ने देखा कि सिद्दीक़ अकबर ये क्या हाल है, उसी अरसे में हजरत जिब्रील आ गए उसी लिबास में। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की ये सखावत, सिद्दीक़ अकबर की जज्बा इसार को अल्लाह ने इतना पसंद किया। हजरत जिब्रील ने कहा, जब सरकार ने पूछा है जिब्रील तुम भी ये लिबास में, तो जिब्रील ने कहा या अल्लाह, आसमान के सारे फरिश्ते ये लिबास में है कि अल्लाह को जज्बा इसार अबू बकर सिद्दीक़ का इतना पसंद आया कि अबू बकर सिद्दीक़ की नकल बनाई गई। फरिश्ते भी उसी लिबास में है। अल्लाह इतना पसंद करता हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को, इसलिए सरकार ने फरमाया सिवाय अबू बकर के अल्लाह राजी होगा ना कोई मोमिन राजी हो। इसलिए अब भैया ये तो हजरत अली को मालूम है बातें, हजरत अली ने उनको मान लिया। फिर उसके बाद क्या है किस्सा, कैसा रोना है, आज तक रो रहे हैं। मगर इसमें हम इनके रोने में जाना नहीं है, हम राजी नहीं है, हम सुन्नी है। हम अबू बकर सिद्दीक़ को पहला खलीफा सरकार का मानते हैं और हम ये बता रहे हैं आपको। ये चीजें नोट रखिए और समझ लीजिए अच्छी तरह कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का मुकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है, सहाबा के पास, रसूल पाक के पास, अल्लाह के पास। अब आप इसको मानते कि नहीं मानते? अब दौड़ में नकल आइए, क्या ऐसा है, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ हम जज नहीं है। अगर मौला अली से जंगे हुई है, हम जज नहीं है। सिद्दीक़ अकबर वो सब छूटे, सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से जितनी बातें बयान की जाती छूटी बातें हैं, सब झूठे प्रोपगंडे हैं, किताबों में लिख लिए हैं गए हैं। बल्कि उल्टा तो ऐसा है, उनकी किताबों से साबित कर सकते हैं हम, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसको याद नहीं रहता। अब आप जितने भी बुखारी का नाम की किताबें पढ़ के देखो, पहले कुछ रख लेते, फिर बाद में कुछ लिखते, फिर बाद में कुछ, अपनी लिखी बात का इनकार कर देती आगे चल के। आप एक देवबंदियों की किताबें पढ़ो, राजियों की किताबें पढ़ो, बदअक़ीदाओं की किताबें, खारिजियों की, नाज़मी की पढ़ो, इन्हों जो बोल रहे हैं ना आगे चल के इनकार कर दे। जैसा बहुत लोग इब्ने तैमिया का नाम लेते, मैं बोलता हूँ लेने चाहिए उसका नाम लिखा वसीले का, फिर आगे जाके इनकार कर दिया। वो आप लोग बोलते उन्हें ये बोला लिखा, अब बाद में क्या हुआ उन्हें ये तो बता, फिर उसका नाम ही नहीं बोला। अब बहुत सारे लोग अशरफी थानवी के हवाले पेश करते,
ऐसा लिखे, निचले तय्यब ने ये लिखे, तो फिर उनके लोग नूर के मेहमान ने सरकार जब नूर लिखा तो नहीं, उन्होंने भी फातिहा देते थे, तो फिर उनके मानने वाले फातिहा कैसे नहीं दे रहे? उन्होंने इल्मे गैब को लिखे, तो इल्मे गैब उन्होंने क्या नहीं मान रहे? भाई मेरे सवाल आते जवाब दो मेरे को आप। नहीं, उन्होंने भी जो है कलमा पढ़ते, कलमे को नहीं देखते। सरकार ने जिनसे मोहब्बत की उनसे मोहब्बत करना है। सरकार ने हजरत फातिमा, हजरत अली, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत की, हम उनसे मोहब्बत करना है। सरकार ने हजरत अबू बकर उमर से मोहब्बत की, हम उनसे मोहब्बत करना। सारे सहाबा से मोहब्बत सरकार ने की। सरकार ने जब उनको ईमान दे दिया तो आपको नहीं उनको बोलने वाले। ये आप लोग अकल से सोचना, तो बात क्लियर है, कोई ढकी छुपी नहीं है। अब उसको लग के बंद लिफाफों में रख के अहले बैत के हम चाहने वाले हैं, अहले बैत के हम चाहने वाले, अहले बैत के हम चाहने वाले हैं, तो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा तुम अहले बैत को नहीं चाह सकते। बेशक। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिकल चाह के बताया। एक वक्त नमाज असर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक निकले, इमाम हसन खेल रहे थे, हजरत अली भी मौजूद थे, तो हजरत अली को कांधे पे बिठा दिया। इमाम हसन को कांधे पे बिठा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक, गलत बोल दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत इमाम हसन को उठाया, कांधे पे बिठाया, और ये कहने लगे कि अरे हसन, तुम रसूलुल्लाह के मुशाबे हो, अली के मुशाबे नहीं है। हजरत अली मुस्कुरा रही है सुन के। इतनी चाहत अहले बैत से। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर है, इमाम हसन छोटे थे ना, दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे मेरे बाबा जान के मिंबर से उतरो। हजरत अबू बकर उतर गए, बोले बेशक आपके नाना की हिम्मत पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरमाया अबू बकर सिद्दीक। तो हजरत अली उस मौके पे बोले कि अबू बकर, मैंने बच्चों को नहीं सिखाया है। तो बोले वाह, मैं जानता हूं अली तुमको, मैं जानता हूं आप नहीं सिखा सकते। ऐसी मोहब्बत थी, बताने का मकसद ये ऐसी चाहत थी अहले बैत से। अब गलत प्रोपेगेंडा करके वो बाप नहीं दिए, वो घर जला दिए, वो ऐसा करे वो करे। एक रिवायत तो ऐसी भी मिलती है कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज जनाजा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया है। मुस्नद फातिमा में है, देखो हवाला दे रहे, सुभान अल्लाह। और कई किताबों में है, मुस्नद फातिमा भी उसमें है, कई किताबों ने लिखा है कि एक रिवायत ऐसी भी आई है कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कि नमाज जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। इख्तिलाफ रहा, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हजरत फातिमा नाराज थी, मिलते नहीं थे, ये सब राज़ियों की उड़ाई हुई बेढंगी बातें हैं, जिसमें बात हमारे मशाइख भी जाके शामिल हो रहे हैं। हम अली को मानते हैं, जरूर अली कुछ मानना है, अली को मानेंगे तो अबू बकर को भी मानेंगे। तो अली का मानने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मानने वाला होता है। ये चंद जो गलतफहमियां आती है और बहुत सारी है, अब कितनी मैं आपको बताऊंगा, वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों की नजरें घड़ी पर जा रही हैं। अरे घड़ी घड़ी ये बातें नहीं सुनने मिलती हैं, ये घड़ी है, सुन लो। आप अगर मुताला भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी ये बातें, समझ। और आज प्रोपेगेंडा ना करें, इस बात से भी मैं आपका ज्यादा वक्त ले रहा हूँ। आजकल ऐसे ऐसे वाजिन इंटरनेशनल फेम कनाडा में रह रहे हैं, वो वहाँ है और हल्लू शोशा छोड़ दे रहे, हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद बोले अबू बकर रूहानी खलीफा नहीं थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर हमको जवाब देना पड़ता, आप रहो, आप कनाडा में रहो, अमेरिका में रहो, आप जापान में रहो, मगर रहो सही अकीदे पे। हमारा बोलना ये है, आप कहीं भी रहो, हमारे क्या करने का। खामखा के आवाम को जो है गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ अबू बकर सिद्दीक के खादिमा भी मौजूद हैं, बेशक, और हमारे पीर तो सिद्दीकी हैं, उनकी हम इत्तेबा करेंगे, अपने पीर की तो करेंगे। तो पीर सिद्दीकी भी है और हक बोलने वाले। हैदराबाद के कई मशाइखीन को हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करके बता दिया बहनूम सरकार ने, हाँ, और उनसे एतराज किया हज़रत बहनूम सरकार ने। ये हमारे पास तारीख मौजूद है, इसलिए हम ये जलसा मुनक़िद किए हैं। आप हजरात का तमाम का फर्दन में शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को खुशी इस बात की हुई कि नौजवान चेहरे ज्यादा नजर आ रहे हैं, आपको बताना मेरे लिए जरूरी है।
کیونکہ یہ آپ کو بہت مشکلیں آتی جائیں گی، اب تو مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں. وہ لوگ ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ کا ذہن کام نہیں کرتا، اور شیطانیت جہاں آ جاتی نا وہ پہلے اثر کرتی. آپ اتنی سی مٹھائی کھاؤ نہیں مرتے، لیکن اتنا سر کا زہر کھاؤ مر جاتے. زہر جلدی اثر کرتا. آپ اتنی سی مٹھی لے کے خلاقن کا پورا ڈبہ بھی کھا گئے تو نہیں مرتے آپ، لیکن اگر زہر کا اتنا سر کا زہر کھا لیا تو بھی موت واقع ہو جاتی. تو اس واسطے جہاں شیطانیت کرنا، شیطان کا اثر وہاں جلدی ہوتا، حق کا اثر بعد میں ہوتا. تو اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات میں اگر آپ نوجوان ہیں، آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے نا، آپ بلا جھجک میں سے پوچھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوں میں پی پی ٹی ٹی کا یاد کر کے آگے ہوتے سنا دیا، اس کے بعد آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. میں یہاں سے لے کے وہاں تک سناتا ہوں، پھر آپ میں حوالے دیں گا تو آپ کتاب خرید کے دیکھتے بھی رہنا ہو. اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جو غوث اعظم نے بتایا وہ بات کہہ رہا ہوں، جو غریب نواز نے بتایا وہ بات کہہ رہا ہوں. تمام اولیاء اللہ نے جو بتایا وہ بات ہے. داتا گنج بخش علی حجوری جن کی تصوف میں پہلی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے کہا یہ خلیفہ اول ہے اور تمام صوفیوں کے امام ہیں. ابھی لوگ بولے تصوف میں نہیں تھے کہتے ابوبکر. ارے تم کون بولے بابا، اتنے بڑے صوفی جب بول رہے ہیں تو آپ تو سیدھے سیدھے مان لو. ہم اپنے پیروکاروں کو ملا کے ایک جلسے کرنا، ہاں وہ ہے ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں. بے شک علی والے رہو، مبارک، مگر ایسے علی والے رہو جیسا علی نے کہا ہے، جیسا سمجھایا ہے. ان ساری باتیں ہیں، بات سے بات نکلتی جاتی ہیں. اس لیے میں آپ حضرات کا اور خصوصاً جناب سردار محمد کامل صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے کہنے سے اپنے گھر میں یہ محفل سیدنا صدیق اکبر کی سجائی. ان کے صاحبزادے سلمان میاں کا اور ان کے دوسرے صاحبزادے کیا نام ہے؟ عادل. انہوں کا نام کیا ہے؟ پرویز. پرویز میاں ہے، سلمان میاں ہے، عادل میاں ہے. عادل میاں کی طرف سے آپ کی طرف سے، وہ عادل میاں آپ کی سنتے. ان کی مجال ہے، آپ ہاں بولے تو نہیں بولنے کی، تو اچھے ہی کرے. بہرکیف جو بھی کر رہے کیے ہیں اللہ ان کو، ہمارے سردار کامل صاحب کو صحت و توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریوں کو افاقہ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آنکھ میں روشنی عطا فرمائے، تمام ان کی بیماریاں دور ہوں. ان کی بیوی کو صحت و توفیق عطا فرمائے، ان کی بیوی کی عمر دراز فرمائے، ان کے بچوں کی عمر دراز فرمائے، صحت و توفیق دے. آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک صدیق اکبر کے صدقے میں آپ لوگ کی عمر دراز فرمائے، صحت و تندرستی دے، آپ کی تکلیفوں کو اللہ دور فرمائے، آپ تمام کو اللہ ہر مقام پہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ مجھ پر بھی رحم و کرم فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور مجھے جیسا دنیا میں اللہ عزت دیا آخرت میں بھی اسی طرح میری عزت عطا فرمائے. اللہ کرم فرما، رحم فرما. کل کا جلسہ مسجد ابوبکر صدیق شاستری پورم میں، نور کالونی، آپ وہاں پر تشریف لائے. کھڑے ہو جائیے. سلام و سلام. وہ پھول لے سردار کا پھول نکالو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیے سلمان میں آئیے. سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھی بڑے بچی تھی ماشاء اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تم مجد جلوگاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ گیا سہجان سانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام نہ تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام آپ صدیق ہیں افضل الخلق ہے آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ثانیہ اس نین ہے ثانیہ خبر ہے ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہیں سوار ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام دین کے دشمنوں کا صفایا کیا آپ کی عزم و جرت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہ کرم آپ کی چشم رحمت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام تقبل من الفاتحہ الى مصطفیٰ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة في خمسة في بها الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم والفاطمة منهم يا سادتي في خلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا
یا فاطمہ یا بطرا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کی اور صاحب کے صدقے میں اور خصوصاً حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں مولا کائنات سے ناجی مزدور شیر خدا علیہ السلام سید کائنات نبی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن امام حسین کل اہل بیت اطہار کے صدقے میں صحابہ صحابیات کے صدقے میں اور حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بہن مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میرے مولا ہماری اس محفل کو ہمارے جلسے کو قبول فرما جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے ہمارے عیب و گناہوں کو چھپا دے ہم پر نگاہ کرم فرما دے یا اللہ ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما ہمارے جسم میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر درازی و تندرستی عطا فرما درازی عمر عطا فرما یا اللہ ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا اور آفت امراض سے ہماری حفاظت فرما کرونا وائرس اور جیسی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ یہود اور نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پلسرا سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناک کے فرشتے میں تمسائر احمد عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت سے فضل فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے ہمیں جو بیمار ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما جو قرضہ مبتلا کے قرض عطا فرما دے جو بے روزگار ہم کو روزگار سے لگا دے جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما پڑھنے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ ہم پر رحم و کرم فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما مولا جناب سردار محمد کامل صاحب کے گھر میں ذکر تیرا ذکر ہوا تیرے حبیب کا ذکر ہوا تیرے حبیب کے محبوب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا اللہ اس کی رحمت برکتیں اس گھر پہ نازل فرما اور اس گھر کے رہنے والوں کو صحت و تندرستی عطا فرما اس گھر کے رہنے والوں کی مشکلیں دور فرما دے اس گھر میں ہمیشہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے یا اللہ ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے یا اللہ ہمارے دلوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اور یا اللہ حضور دین کی محبت عطا فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما بدعقیدہ اور گستاخوں سے کی دوستی ان سے ملنے کا میرے مولا ہماری حفاظت فرما اور ان بدعقیدہ اور گستاخوں کو جواب دینے کا سلیقہ عطا فرما اور ہم کو کامیابی عطا فرما اور کلین مرکزی مجلس اہل سنت کو ترقی دے اللہ ہر جلسے کو کامیابی عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کو اپنی پناہ اللہ جو سعدیہ صحابہ کی باہر جانے کی جو کاروائی اللہ اس میں کامیابی عطا فرما اور ان کی کاروائی اچھی ہو جائے اور جلد سے جلد باہر چلے جائے اور اللہ جو بھی جن کے دلوں میں جو خواہش ہے اللہ ان کی خواہشوں کو پوری فرما دے ہر ایک کی مرادوں کی جھولی بھر دے ہر ایک کی تمناؤں کو پوری فرما دے ہر ایک پر رحم و کرم فرما مجھ پر رحم و کرم فرما اپنی ہم کو پناہ میں لے لے اپنی حفاظت فرما آئندہ سال اس سے بھی زیادہ دھوم جلسہ کرنے کی اور ہم کو شریک ہونے کی توفیق سردار کا صاحب کو ہمیں عطا فرما ہم سب کو رحم فرما کرم فرما صلی اللہ تعالی علیہ خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین شکریہ خدا حافظ